بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے آج کے قرآنی لیکچر کا عنوان ہے فضل اللہ کا، شکر کرنے والوں کا دنیاوی اور اخروی اجر۔ جیسا کہ میں اپنے پہلے لیکچرز میں بتا چکا ہوں کہ قرآن نے معاشی نقطۂ نظر سے اس کمائی یعنی تنخواہ، اجرت، منافع، الاؤنس، بونس، ٹیوشن فیس اور کرایہ وغیرہ کو بھی فضل اللہ کہا ہے کہ جسے کوئی انسان سرکاری، نیم سرکاری اور پرائیویٹ ملازمت اور کاروبار کے ذریعے حاصل کرتا ہے۔ چنانچہ فضل اللہ کے اس معنی کی تصریح کرتے ہوئے خود قرآن مجید نے فرمایا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ ان اللہ کان بکل شیء علیما۔ سورہ النساء آیت 32۔ مت تمنا کرو اس فضل یعنی روزی کی جس میں اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ جو مرد کمائیں وہ ان کا نصیب، اور جو عورتیں کمائیں وہ ان کا نصیب، اور اللہ سے اس کے فضل یعنی روزی میں سے مانگتے رہو، بے شک اللہ کو ہر چیز کا علم ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی انسان کو اپنا معاشی فضل عطا کرتا ہے تو اس کے دو مقاصد ہیں۔ ایک تو یہ کہ انسان کمائی سے اپنی اور اپنے اہل خانہ کی ضروریات زندگی پوری کرے، اور دوسرا یہ کہ کمائی کا شکر ادا کرے کہ جس کا حکم دیتے ہوئے حکمراں اللہ نے سورہ نحل کی آیات 10 تا 14 میں فرمایا وہی اللہ ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا جسے تم پیتے ہو، اور اس سے درخت اگتے ہیں جن میں تم مویشی چراتے ہو۔ اس پانی سے تمہارے لیے کھیتی، زیتون، کھجور، انگور اور سارے ثمرات یعنی پھل اگائے۔ بے شک اس میں تفکر یعنی ریسرچ کرنے والی قوم کے لیے آیت ہے۔ اور اس نے تمہارے لیے رات، دن، سورج اور چاند کو مسخر کیا، اور ستارے بھی اس کے حکم سے مسخر ہیں۔ بے شک اس میں عقل سے کام لینے والی قوم کے لیے آیت ہے۔ اور اسی نے زمین میں تمہارے لیے رنگ برنگی چیزیں اگائیں۔ بے شک اس میں ذکر یعنی صلات بمعنی پیشہ ورانہ ڈیوٹی قائم کرنے والی قوم کے لیے آیت ہے۔ اور وہی ہے جس نے سمندر کو تمہارے لیے مسخر کر دیا تاکہ تم اس میں سے تازہ گوشت کھاؤ، اور اس میں سے پہننے کے لیے زیور نکالو۔ تم دیکھتے ہو کہ کس طرح بادبانی جہاز سمندر میں پانی کو پھاڑتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ یہ سب اس لیے تاکہ تم اللہ کے فضل یعنی روزی سے پاؤ اور پھر اس کا شکر ادا کرو۔ آیت ہے لِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْکُرُونَ۔
حکمراں اللہ نے جب کماؤ انسان کو اپنے عطا کردہ فضل یعنی تنہا اجرت، منافع، الاؤنس، بونس، ٹیوشن فیس اور کرایہ وغیرہ کا شکر ادا کرنے کا کہا تو اسے پھر خود ہی بتا دیا کہ اس کے دیے ہوئے فضل یعنی کمائی کا شکر انفاق فی سبیل اللہ سے کرو۔ اور یہ حکم انہوں نے سورہ حدید کی آیات 7 تا 10 میں دیا، یہ کہہ کر اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ اور اس میں سے انفاق کرو جس میں اس نے تمہیں خلیفہ بنایا۔ تو جو تم میں سے ایمان لائے اور انہوں نے انفاق کیا تو ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ تو اب کیا وجہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان نہ لاؤ حالانکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بلا رہا ہے کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ، اور بے شک وہ تم سے اس کا میثاق یعنی معاہدہ ملازمت پر اپنی حکومتی مہر سے کر چکا ہے تاکہ تم مومن بن جاؤ۔ کیسے مومن بن جاؤ؟ صلاۃ بمانی پیشہ ورانہ ڈیوٹی اور انفاق فی سبیل اللہ سے۔ ریفرنس ہے سورہ انفال آیات 2 تا 4۔ وہی اللہ ہے جس نے اپنے بندے یعنی محمد پر واضح آیات نازل کی تاکہ وہ تمہیں ظلمات سے نکال کر نور کی طرف نکالے۔ بے شک اللہ تم پر رؤوف اور رحیم ہے۔ تو تم کو کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کے راستے میں انفاق نہیں کرتے، حالانکہ آسمانوں اور زمین کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے، اور اب اللہ کی عطا کردہ کمائی کا شکر انفاق فی سبیل اللہ سے کرنے والوں کے دنیاوی اجر کا ذکر کرتے ہوئے حکمراں اللہ نے سورہ بقرہ کی آیت 265 میں فرمایا، مثال ان لوگوں کی جو اللہ کی رضا چاہنے کو اور اپنے نفس کی مضبوطی کے لیے مال یعنی رقم کا انفاق کرتے ہیں، اس باغ کی سی ہے جو ربوہ یعنی اونچی زمین پر اگایا جائے، جب اس پر تیز بارش ہو تو دگنا پھل دے، اور اگر تیز بارش نہ بھی ہو تو ہلکی بارش ہی پھل دینے کو کافی ہو۔ اور جو کام تم کرتے ہو اللہ اس سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اور اب اللہ کی عطا کردہ کمائی کا شکر انفاق فی سبیل اللہ سے کرنے والوں کے دنیاوی اجر کا ذکر کرتے ہوئے حکمراں اللہ نے سورہ لیل کی آیات 1 تا 11 میں فرمایا، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، اور قسم ہے دن کی جب وہ روشن ہو جائے، اور اس اللہ کی جس نے نر اور مادہ خلق کیے، بے شک تمہاری کوششیں مختلف طرح کی ہیں۔ تو وہ جس نے اپنا مال یعنی رقم دی اور متقی بنا، اور اس طرح حسنہ یعنی معاشی بھلائی کی تصدیق کی، تو جلد ہم اسے کوئی آسانی مہیا کریں گے۔ اس کے برعکس جس نے بخل کیا اور دوسروں سے بے پرواہ بنا، اور اس طرح حسنہ یعنی معاشی بھلائی کی تکذیب کی،
تو جلد ہم اسے کوئی تنگی مہیا کریں گے اور اس کا مال اسے امیر نہ رہنے دے گا جب وہ ہلاکت میں پڑے گا۔ اور اب اللہ کی عطا کردہ کمائی کا شکر انفاق فی سبیل اللہ سے کرنے والوں کے اخروی اجر کا ذکر کرتے ہوئے حکمراں اللہ نے سورہ بقرہ کی آیات 261 اور 262 میں فرمایا، ان لوگوں کے انفاق کی مثال جو اللہ کے راستے میں اپنے مال یعنی رقم کا انفاق کرتے ہیں اس بیج کے دانہ کی سی ہے جس نے 7 خوشے اگائے اور ہر خوشے میں 100 دانے ہوں۔ یعنی اس سے جو بات میں سمجھا ہوں وہ یہ کہ انفاق شدہ 1 روپیہ کے بدلے حکمراں اللہ 700 روپے اسی دنیا میں دے دیتا ہے۔ اس طرح اللہ مال یعنی رقم میں اضافہ کرتا ہے اس کے جو چاہتا ہے، ہر کسی کے نہیں۔ اور اللہ واسع اور علیم ہے۔ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں اپنے مال کا انفاق کرتے ہیں اور پھر اس انفاق کا نہ تو احسان رکھتے ہیں اور نہ ہی اذیت دیتے ہیں، تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس یہ ہے کہ انہیں نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی غمگین ہوں گے۔ اور اب اللہ کی عطا کردہ کمائی کا شکر انفاق فی سبیل اللہ سے کرنے والوں کے اخروی اجر کا ذکر کرتے ہوئے حکمراں اللہ نے سورہ لیل کی آیات 12 تا 20 میں فرمایا، بے شک ہدایت یعنی صلاۃ اور انفاق فی سبیل اللہ دینا ہمارے ذمہ ہے، اور بے شک آخرت اور دنیا کے مالک ہم ہی ہیں۔ تو ہم تمہیں آگاہ کرتے ہیں بھڑکتی ہوئی آگ سے، نہ جائے گا اس میں مگر اشقا، یعنی وہ شخص جس نے انفاق کو جھٹلایا اور اس سے منہ پھیرا۔ اس سے بہت دور رکھا جائے گا جو اتقا ہے، یعنی وہ شخص جو اپنا مال یعنی روپیہ دیتا ہے تاکہ اس کا تزکیہ نفس یعنی شخصیت کی تعمیر ہو جائے۔ کسی کا اس پر کچھ احسان نہ تھا کہ جس کا اسے بدلہ دینا ہو، ما سوا اس کے کہ اپنے رب اعلیٰ کی رضا چاہتا ہے تو جلد اسے اللہ کی رضا حاصل ہو جاتی ہے۔ تو جس سے اللہ کی رضا حاصل ہو جائے اس سے اور کیا چاہ لی۔ اللہ میرے اور آپ کے نصیب کرے۔ شکریہ۔